बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 जुलाई बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। आज इमरान खान की मुख्तलिफ मुकदमात में इस्लामाबाद की अदालतों में पेशी है। ये वो मुकदमात हैं जिसमें इमरान खान जजेस पर अदम एतमाद कर चुके हैं और इमरान खान अपनी दरख्वास्तें दायर कर चुके हैं। आज क्या होने जा रहा है और लास्ट डेट ऑफ हेयरिंग पर ऐसा क्या हुआ था कि जिसके बाद अगर तो आज उस जज ने फैसला सुना तो वो आज ज़मानतें खारिज कर देगा। ऐसा क्या हुआ था उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास आज क्या ऑप्शंस हैं, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या होने जा रहा है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उससे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक सीनियर रहनुमा को मुअत्तल कर दिया गया, उनकी पार्टी रुकनीत को। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को फ़ौजी मेस पे जो तोड़ फोड़ की गई थी GHQ में, फ़ौजी मेस में, उसमें भी नामजद कर लिया गया है। फ़ौजी मेस तोड़ फोड़ मुकदमे में भी नामजद कर लिया गया है। इमरान खान को शालीमार चौक में आर्मी मेस में तोड़ फोड़ के मुकदमा में नामजद किया गया है। इमरान खान को पहले से दर्ज मुकदमा में नामजद किया गया है। हसास इमारतों पर तोड़ फोड़ का मुकदमा थाना सिविल लाइन्स में दर्ज है और उन पर हसास मुकदमा मकामात पर हमलों के लिए कारकुनान को उकसाने, इश्तियाल दिलाने का इल्ज़ाम आयद है। FIR के मुताबिक 9 मई को सियासी जमात के कारकुनान हसास इमारतों का गेट तोड़कर अंदर दाखिल हुए। तोड़ फोड़ की थी। सियासी जमात के कारकुनान ने सरकारी गाड़ियों पर, मोटरसाइकिलों पर पेट्रोल बम फेंक कर नजर आतिश किया। पहले से दर्ज मुकदमा में आरिफ अब्बासी, ज़ियाद कियानी और अजमेर खान समेत 20 से ज़ायद मुलजमान नामजद हैं। चेयरमैन PTI को GHQ हमला हसास इदारे के दफ्तर पर हमलों के मुकदमात में पहले ही नामजद किया जा चुका है। GHQ हमला थाना आरे बाजार हसास इदारे के दफ्तर पर हमले का मुकदमा थाना न्यू टाउन में दर्ज है। अब इसमें एक बात आप याद रखिएगा कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की बात आती है तो उनके खिलाफ जो मुकदमात हैं उनकी नौयत अलग है। उसकी वजह यह है कि जब ये सारे वकूए बनाए जा रहे हैं तब इमरान खान हिरासत में थे, इमरान खान बाहर नहीं थे। या तो जैसे शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत खारिज हुई, असद उमर की ज़मानत खारिज हुई, तो उनके वो 3-4 ट्वीट हैं जो उस दिन किए गए थे और अवाम को ये कहा गया था पुरअमन एहतजाज के लिए बाहर निकलने का। उन ट्वीट को मद्देनज़र रखते हुए या उनकी मीडिया पर दी गई स्टेटमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए उनकी ज़मानतें खारिज हुई। या फवाद चौधरी को आप देख सकते हैं, उनके अगर ट्वीट वगैरह। लेकिन जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की बात आती है तो वो उन 2-2.5 दिनों में वो जेल में थे, हिरासत में थे। जब वो हिरासत में थे तो वो हिरासत में बैठे कैसे इश्तियाल दिलवा सकते हैं, कैसे उकसा सकते हैं। अगर तो मंसूबा साजी की बात की जाए कि ये पहले से मंसूबा था तो FIR में उसका जिक्र होना चाहिए जी कि गवाहान कहते हैं जी कि 2 माह पहले हम बैठे थे और हमारी एक मीटिंग थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन वहाँ प्लानिंग कर रहे थे। तो फिर तो वो बनता है कंस्पिरेसी। जब आपने डायरेक्ट वकूआ बनाया है और वकूए की बाबत आपने जो एक सारा मामला किया है, उसमें एक बात आप याद रखिए कि जो क्रिमिनल लॉ है, क्रिमिनल लॉ में इस तरह की जो चीज़ें हैं वो फिर बाद में उनकी हैसियत नहीं होती। और मुझे ये लगता है कि भले शाह महमूद कुरैशी की, असद उमर वगैरह की इन्हीं अदालतों ने ज़मानतें खारिज की हैं GHQ हमला केस वगैरह में, लेकिन इमरान खान की इस वजह से ज़मानत खारिज नहीं हो सकती कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान की स्टेटमेंट ले ली थी और उस स्टेटमेंट में इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट को वाज़ेह कर दिया था कि मेरे तो नॉलेज में नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है और मेरे पास तो कोई फैसिलिटी नहीं थी, ना मेरे पास TV था, ना मुझे बताया जा रहा था, ना मुझे मेरे वकला या कारकुनान से मिलने दिया जा रहा था, तो मैं कैसे ये सारा कुछ करता। यही वजह है कि ये एक बहुत बड़ा डिफेंस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के पास। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने अली जैदी और अब्बास जाफरी की बुनियादी रुकनीत मुअत्तल कर दी है। तहरीक इंसाफ साबिक वफाकी वजीर अली जैदी और रुकन सिंध असम्बली अब्बास जाफरी की बुनियादी रुकत मुअत्तल कर दी है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक फार्मेलिटी पूरी करनी थी और अब सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उमर अयूब के दस्तखत से अली जैदी और अब्बास जाफरी की रुकनीत मुअत्तल करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अली जैदी को भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि मीडिया के मुख्तलिफ फोरम्स पर आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़े पैमाने पर देखी गई, जिसमें आपने कहा कि आपने PTI और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ दी है। आपने जानबूझकर पार्टी ओहदा और पार्टी की बुनियादी रुकनीत से इस्तीफ़ा देने का ऐलान किया, लिहाजा आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियादी रुकनीत ख़त्म करने का नोटिस दिया जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपकी रुकनीत फ़ौरी तौर पर ख़त्म कर दी गई है।
آپ کو ہدایت کی جاتی ہے کہ پارٹی کا نام، عہدہ یا رکنیت کسی بھی طریقے سے استعمال کرنے سے گریز کرنے، ناکامی کی صورت میں پارٹی آپ کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرنے کی حقدار ہوگی۔ یہ نوٹس جاری کیا گیا ہے، اور یہ نوٹس ابھی تک آپ جانتے ہیں کہ اس طرح کا نوٹس نہیں دیا گیا فواد چودھری کو یا جو شیریں مزاری کو اور مسرت جمشید چیمہ وغیرہ کو ابھی اس طرح کا نوٹس نہیں دیا گیا۔ اور پاکستان تحریک انصاف دیکھ رہی ہے کہ جن جن لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑا ہے ان کو کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے اور کس کو کہاں بٹھا کے ڈیل کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں پاکستان تحریک انصاف بہتر انداز میں کر رہی ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں آج کی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی مختلف پیشیوں سے متعلق۔ عمران خان کے خلاف جہاں پہ دہشت گردی کے مقدمات ہیں، وہیں پہ ان کے خلاف جو دوسرے مقدمات ہیں جس میں کار سرکار میں مداخلت کا کیس ہے اور دوسرے جو توڑ پھوڑ اور اس طرح کے مقدمات ہیں، اس میں آج عمران خان نے پیش ہونا ہے۔ اس میں ایک مقدمہ ہے طاہر اقبال سپرہ صاحب کے پاس، یہ ایک مقدمہ نہیں ہے، ان کے پاس تقریباً 5 درخواست ضمانتیں ہیں، 6 مقدمات ہیں جس میں درخواست ضمانتوں پر آج فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ اور جو جج طاہر اقبال سپرہ صاحب ہیں، اس پر پاکستان تحریک انصاف نے عدم اعتماد کیا تھا۔ یہ تیسرے جج ہیں جن پر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے عدم اعتماد کیا۔ سب سے پہلے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب پر، پھر جو ہمایوں دلاور صاحب ہیں توشہ خانہ کیس کے، ان کے اوپر عدم اعتماد کیا گیا، اور تیسرے یہ جج صاحب ہیں طاہر اقبال سپرہ صاحب جن پر عدم اعتماد کیا گیا، جن کے پاس 6 مقدمات کی پیشی ہے۔ دوران سماعت جو عمران خان تھے، لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پر ایڈیشنل سیشن جج طاہر عباس سپرہ سے انہوں نے خود بھی گزارش کی تھی، اور ان کے وکلاء کی جانب سے بھی کہا گیا تھا کہ جناب مہربانی کر کے آپ ہمارا کیس نہ سنیں۔ اس کی بڑی ویلڈ ریزن بتائی گئی تھی۔ ان کو یہ کہا گیا تھا کہ اسد عمر، اسد کیسر اور شاہ محمود قریشی کی آپ نے درخواست ضمانتیں انہی مقدمات میں مسترد کر دی ہیں۔ عمران خان چاہتے ہیں کہ آپ انصاف پر مبنی فیصلہ ہو، اور چونکہ آپ اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر چکے ہیں کیس میں، ایک ہی کیس ہے، اس میں ایک ہی طرح کا الزام ہے، اس ایک طرح کے الزام میں اگر آپ نے 3 لوگوں کی ضمانتیں خارج کر دی ہیں تو چوتھے کی پھر آپ کیسے؟ آپ تو پھر فارمیلٹی کے لیے ہمارے آرگومنٹس سنیں گے، آپ سے کوئی انصاف کی توقع تو نہیں ہے۔ ایسی کیا جلدی تھی کہ آپ نے ان 3 کو اکیوزڈ کی ضمانتیں پہلے ڈیسائیڈ کر دیں اور ہماری ضمانت کو پینڈنگ رکھا؟ تو آپ ہماری ضمانت کو بھی ساتھ ڈیسائیڈ کر دیتے۔ پاکستان تحریک انصاف نے ان پر یہ وکیل سلمان صفدر صاحب نے دلائل دیتے ہوئے کہا تھا کہ ضمانت کے معاملات بہت حساس ہوتے ہیں۔ عمران خان کی درخواست ضمانت پر فیصلہ تو پہلے ہی ہو چکا ہے، آپ اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر چکے ہیں، میں کس امید سے آپ کے سامنے درخواست ضمانت پر دلائل دوں؟ معاملات پر ایک ساتھ فیصلہ ہوتا تو اچھا ہوتا، موقع دینا چاہیے۔ عمران خان کا انصاف کا حق رکھتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ یہ کیس نہ سنیں۔ جج طاہر اقبال سپرہ نے کہا کہ میں یہ کیس سننے سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ وہ منصور علی شاہ صاحب سپریم کورٹ کے جج ہیں، بس کہا ادھر سے اور اٹھ کے چلے گئے۔ انہوں نے کہا میری تو زندگی کا ایک وہ ہے کہ مجھ پر جب بھی کوئی فریق عدم اعتماد کرتا ہے تو میں اس کیس میں نہیں بیٹھتا۔ یا ایڈیشنل سیشن جج صاحب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو کیس سننے سے دستبردار نہیں ہوں گا، قانون کا راستہ اپنائیں۔ یعنی آپ خود ٹرانسفر اپلیکیشن دائر کریں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جو پاکستان تحریک انصاف کر چکی ہے اور جس کے اوپر آج امید ہے کہ سماعت ہوگی، اور اگر وہ پھر چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے پاس چلی گئی تو پھر آپ کو اس کا رزلٹ بھی پتہ ہے۔ پروسیکیوٹر نے کہا کہ جوڈیشل کلنگ سب کو معلوم ہے کس کے دور میں ہوئی ہے۔ جج طاہر اقبال سپرہ نے استفسار کیا کہ کیا ضمانتوں پر دلائل دیں گے یا میں فیصلہ کر دوں؟ سلمان صفدر نے کہا ہم دلائل نہیں دینا چاہتے۔ جج نے پولیس سے استفسار کیا کہ کیا عمران خان شامل تفتیش ہوئے؟ تو تفتیشی افسر نے کہا کہ وہ شامل تفتیش نہیں ہوئے۔ جج طاہر اقبال سپرہ نے عمران خان کو شامل تفتیش ہونے کا حکم دیا اور سوال کیا کہ کیا تفتیش کا مطلب بیان حلفی جمع کرانا ہوتا ہے؟ اگر تفتیشی افسر تفتیش کرنا چاہے تو غلط ہے، جن پر فیصلہ ہوا ان کے علاوہ مقدمات پر حتمی دلائل دیں۔ تو عمران خان روسٹرم پر آ گئے تھے اور انہوں نے استدعا کی تھی کہ دیگر کیسز بھی ہیں اور ہم ان معاملات کو دیکھ لیتے ہیں، تو میں شامل تفتیش ہو جاؤں گا۔ تو جج صاحب نے کہا تھا خان صاحب رک جائے، میں آپ کو تاریخ دے دیتا ہوں لیکن میں اگلی تاریخ پر فیصلہ کر دوں گا، اور وہ ہے اگلی تاریخ آج کی۔ یہ 6 مقدمات تو صرف، باقی جو مقدمات ہیں وہ اپنی جگہ، 6 مقدمات صرف جج طاہر اقبال سپرہ صاحب کے پاس ہے۔ اب طاہر اقبال سپرہ صاحب کا جو ٹرانسفر اپلیکیشن ہے کہ مقدمات ایک عدالت سے دوسری عدالت میں منتقل کیے جائے، وہ جو جج صاحب ہماری اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، اگر تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں کسی تگڑے بینچ کے پاس معاملہ چلا جاتا ہے تو وہ آج ہی اس سارے معاملے پر روک دیں گے یا جو ٹرانسفر کر دیں گے۔ اور ایک عدالت سے دوسری عدالت میں ٹرانسفر کروانا ضمانت کی درخواست، یہ کوئی سائنس
نہیں ہے اور یہ اکثر ہوتا رہتا ہے۔ لیکن چونکہ یہاں اسپیشل معاملہ ہے اور عدالتیں یہ کر کے بیٹھی ہیں کہ وہ تو اس بات کا بھی انتظار نہیں کر رہے کہ ہمیں آپ نے بحث کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے۔ ہمیں اگر کسی بڑی عدالت نے 7 دن کا ٹائم دیا ہوا ہے تو ہم 7 دن کا بھی انتظار نہیں کریں گے، ہم تو 3 دنوں میں ڈیسائیڈ کر دیں گے۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں وہ بتاتی ہیں کہ ہمارے ملک میں نظام ایسا چل رہا ہے، ایک طرف تو عدالتیں ایک شخص کو جو اشتہاری ہے بغیر سرنڈر ہوئے میرٹ پر اس کو بری کیا جاتا ہے اور قصیدے لکھے جاتے ہیں، اور دوسری جانب جس کا حق ہے آرٹیکل 10A اس کو دفاع کا حق دیتا ہے، اس دفاع کے حق کو بھی چھینا جا رہا ہے۔ تو اگر تو اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے آج کوئی معاملہ نہ آیا، اب ہوتا یہ ہے اخلاقی طور پر جب ہم ٹی اے موو کرتے ہیں یا کیسز کی منتقلی کی درخواست دیتے ہیں تو ہم ساتھ اس متعلقہ عدالت میں جاتے ہیں، ہم جا کے اس کو کاپی دیتے ہیں کہ جناب یہ ہم نے ٹرانسفر اپلیکیشن فائل کر دی ہے، تو برائے مہربانی آپ کیسز نہ سنیں اور پہلے ہائی کورٹ کو ڈیسائیڈ کرنے دیں۔ اور اس پر ہم نے دیکھا ہے کہ میکسیمم عدالتیں کیسز کو ایڈجرن کر دیتی ہیں، اور اگر ایسا نہ ہو اور عدالتیں کہیں کہ یا سٹے آرڈر لے آئے یا آج بحث کرے، کیونکہ یہاں معاملہ اس طرح کا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء آج کیسے اس سارے معاملے سے میں ڈیل کرتے ہیں۔ اگر عمران خان کی ضمانتیں خارج کر دیتے ہیں جج صاحب بغیر سنے اور وہ فیصلہ کر دیتے ہیں ضمانتیں خارج کرنے کا، تو پھر یا تو فی الفور ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچنے کے لیے موقع چاہیے ہوگا یا پھر ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے۔ بہت سارے معاملات ہیں جو نظر آ رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ چیزیں بہتر انداز سے سیٹل ہو جائیں۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔